أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق اللہ العظیم۔ یقیناً جس شخص نے توبہ کر لی، گناہوں سے معافی چاہ لی، ایمان کی حالت کے ساتھ اور نیک اعمال کے کرتے ہوئے، یقیناً یہ توبہ اور ایمان لا کر عمل کرنے والے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والے ہیں اور اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ اور جس شخص نے توبہ کر لی اور نیک عمل کر لیا، یقیناً وہ اللہ کی طرف توبہ کرنے والا ہے۔ سامعین محترم، مبارک مہینے کی مبارک رات بعد مغرب شروع ہونے والی ہے۔ اللہ ہم کو آج کی رات کی عبادت کا حصہ نصیب فرمائے، آج رات کی توبہ کا حصہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اس کی مغفرتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو اللہ سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ اللہ کے یہاں معافی کے کچھ شرائط ہیں۔ ویسے اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان، ہر بندہ اور ہر بندی گناہگار ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب کیا ہے؟ گناہگار بندے اور بندیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، برا نہیں ہے، برا تو تب ہے گناہ کر کے توبہ نہ کرے، کیونکہ برا ہونا یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ بھول بھلائیاں یہ انسان کی فطرت کا حصہ اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے حدیث میں بات ملتی ہے سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرے۔ سب سے بہترین گناہگار کون ہے؟ جو گناہ کر کے توبہ کرے۔ گناہ تو مومن سے ہونا نہیں چاہیے، اگر ہو جائے تو توبہ کیے بغیر رات گزرنی نہیں چاہیے۔ مومن سے اگر گناہ ہوتا ہے تو گویا وہ اس کے دل پر ایسا بوجھ ہوتا ہے جیسا کہ اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا ہے تب تک وہ بے چین رہتا ہے۔ اور جو آدمی گناہگار ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ کر کے ایسے سمجھتا ہے گویا کہ اس پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، گناہ کی حالت میں موت آ جانا یہ سب سے بدترین موت ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن مجید میں اگر تم مرتے وقت اللہ سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر کوئی آدمی مرتے وقت ایمان لائے گا تو اس کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں۔ اگر کوئی آدمی مرتے وقت نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نیک کام اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار، کہ جب ان کے پاس موت آ گئی اس وقت وہ اللہ سے کہنے لگے اب ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ موت کے فرشتوں کو دیکھ کر کلمہ تو فرعون نے بھی پڑھ لیا، موت کے فرشتوں کو دیکھ کر اللہ کی جہنم کو
جب بندہ مرنے والا ہوتا ہے اس کے جسم سے جب روح نکالی جا رہی ہوگی، اللہ روح نکالنے سے چند سیکنڈ پہلے جس کو جہاں جانا ہوتا ہے اللہ وہ منظر اس کو دکھاتے ہیں۔ جنتی روح کو جنت دکھائی جاتی ہے اور جہنمی روح کو جہنم دکھائی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے بیان فرمایا پارہ 30 میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا۔ جب فرشتے روح نکال رہے ہوں گے جنتی روحوں کی تو ایسے روح نکالیں گے، تو اب اپنے پروردگار کی طرف چلے جا، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو تیرے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ روح، یہ مرتے وقت اللہ ہر ایک کو اس کا کیا کرتے ہیں، ٹھکانہ اللہ دکھلاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کرے بغیر وہ بے چین اور وہ اس کو راتوں کی نیند نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو تم کو چاہیے کہ پروردگار عالم سے کیا کر لیں، معافی مانگ لیں، معافی چاہ لیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بہت ساری جگہوں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بندے سے جب گناہ ہو جاتا ہے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب بندے سے کوئی گناہ ہو گیا اور گناہ کر کے اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ایک بات یاد رکھیں، گناہ کرنے والا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ کیونکہ احادیث میں بات ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی روزی میں کمی کر دی جاتی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کو ایسے لپیٹ دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ اس کے جسم سے ایسے لپیٹتے ہیں جیسا کہ کسی قیدی اور مجرم کو بیڑیوں سے جکڑا جاتا ہے۔ ایک آدمی کو دونوں ہاتھ باندھ دیا آپ نے، دونوں پیر جب باندھ دیا آپ نے، اس کو سکون اور راحت کی نیند آ سکتی ہے؟ آدمی سوتا ہے اپنے حساب سے ہاتھ رکھ کر سوتا ہے، اپنا پیر اپنے حساب سے موڑ کر یا کھلے کر کے سوتا ہے۔ اگر اس آدمی کو آپ لکڑی باندھ کر پیر کو سیدھے موڑ دیں اور پھر اس کو آپ پورے جسم سے اگر اس کو بیڑیوں سے جکڑ دیں گے تو اس آدمی کو راحت کی نیند نہیں آ سکتی، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایک ایمان والا گناہ کرتا ہے اس کے گناہ اس سے باندھ دیے جاتے ہیں، وہ بے چین رہتا ہے جب تک وہ اپنے گناہ کی بیڑی کو توبہ کے ذریعے سے توڑتا نہیں ہے، جب تک اللہ اس کو راحت دل کے نصیب نہیں کرتا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، آدمی بہت کچھ رکھ کر بھی بہت سے مرتبہ بہت بے چین رہتا ہے۔ راحت کا گھر ہے، راحت کے نشے ہیں، راحت کا بستر ہے، اچھا خاصا مکان ہے، لیکن اس کے باوجود بندے کو نیند نہیں آتی، بے چینیاں ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق جو تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ جب بندہ ناراض کرتا ہے اللہ کو تو پھر اللہ سب سے پہلے اس کو جو عذاب دیتے ہیں اس کے دل کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اللہ کیا کرتے ہیں، اس کا دل کا سکون چھین لیتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، گناہوں کے نقصانات ہیں، گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، آدمی کو چاہیے کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ گناہ کوئی خیر نہیں ہے، گناہ شر ہے، وہ جہنم کا اندھیرا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ نیکی کیا ہے، خیر ہے، اور جنت اس نیکی پر انسان کو ملنے والی ہے، راحت کا ذریعہ ہے نیکی۔ آپ نے نماز پڑھی، دل و دماغ کو سکون ملا، وضو کیا آپ کو سکون ملا، آپ کو دعا مانگی آپ کو سکون ملا، آپ کو اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک آپ کے دل و دماغ میں بہت سارے چینجز پیدا کر رہے ہیں اس قرآن کو سننے کی وجہ سے۔ تو نیکی میں بھلائیاں ہیں، خیر ہے، عافیت ہے، راحت ہے، مصیبتوں سے دوری ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا الا من تابا، تو آج کی جو رات ہے وہ شب برات ہے۔ شب برات، برات کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں براءت، براءت کہتے ہیں اس کو، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ براءت، اصل میں ہے وہ براءت۔ پارہ 10 میں سورہ توبہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ سورت کی شروعات ہی ہو رہی ہے براءت من اللہ، براءت من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی براءت ہے۔ اور اللہ رب العزت بہت سے مرتبہ کافر اور گناہگاروں سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ سورت کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ نہیں اتاری۔
اللہ بہت سے مرتبہ اپنے غصے کا اظہار فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو بندہ اللہ کی طرف رجوع اور لو نہیں لگاتا ہے۔ براءت کہتے ہیں معافی کو، جہنم سے آزادی کو۔ میں نے تم کو اپنے ذمے سے بری کر دیا۔ جیسے کسی پر کسی کا کوئی حساب باقی ہو اور وہ آدمی اس کے پیسے ادا نہ کر رہا ہو، تو غریب آدمی اگر ہوگا اور مالدار سیٹ ہوگا تو وہ کہے گا بھائی میں تم کو معاف کر دیا، میں نے بری کر دیا تم کو، میرے اپنے حساب سے میں نے قرضے سے معاف کر دیا۔ تو ہم اللہ کے مقروض ہیں گناہوں کے اعتبار سے، ہم مجرم ہیں اپنے پروردگار کے اپنے گناہ کرنے کے اعتبار سے۔ تو آج کی رات میں اگر کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ کو مناتا ہے، اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو بھی یوں کہہ کر آج کی رات میں جہنم سے معاف کر دیتے ہیں، اے میرے بندے جا، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ معافی چاہنے والے کو معافی دی جاتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے والے کا دروازہ، اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے گھر پر آ کر بیل مار رہا ہے، آپ دیکھیں تو صحیح ہے آیا کون ہے۔ ایسے ہی جب اللہ کے دروازے پر آپ آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں اور اللہ کے حضور آپ دعا مانگتے ہیں، اور دعا کے ذریعے سے جب عرش تک اپنی آواز کو آپ پہنچاتے ہیں، اللہ بھی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی رات میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ بلکہ حضور کے زمانے میں سعودی عربیہ کے اندر قبیلہ تھا، ایک چند لوگ تھے جن کا پیشہ، جن کا بزنس تھا بکریاں پالنا۔ بکریوں کو پالتے تھے، ان کا کام ہی وہ تھا، ان کا بزنس ہی وہی تھا، بکریوں کو پالنا، بڑھانا، بیچنا۔ تو ان کے پاس جو بکریاں تھیں، ہر قبیلے کے ایک ایک گھر کے اندر ہزاروں بکریاں ہوتی تھیں۔ وہ پورے قبیلے کی بکریاں اگر ملائی جائے تو بے حساب و کتاب ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جتنا بنو کلب کے پاس بکریاں ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کے بالوں کے برابر اللہ آج کی رات کو جہنم سے لوگوں کو آزاد کروائے، بالوں کے برابر۔ ایک دنبا آپ جانور خریدیے، مینڈا جو ہوتا ہے اس کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں اس کو گن نہیں پائیں گے آپ۔ جب یہ مینڈے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو جائیں پھر ان کے بال کتنے ہوں گے؟ اللہ ہر روز اپنے بندے کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں، لیکن آج کی رات میں بطور خاص دیکھیے، اللہ بھی اپنے محبت میں بہت سے مرتبہ محبت کا پیمانہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ وہ چند راتیں ہوتی، وہ شب قدر ہے، وہ شب برات ہے، یہ معزز راتیں ہیں، بڑی شان والی راتیں ہیں۔ آج کی رات میں اللہ کہہ رہا ہے میں سب کو معاف کروں گا، سب کو جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر چند لوگ وہ ہیں جن کو آج کی رات میں یا شب قدر جیسی راتوں میں میں ان کو معاف نہیں کروں گا، حتیٰ کہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا کریں گے تو میں ان کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ان میں ہے سب سے پہلا آدمی جس نے اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے۔ اس آدمی کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ آدمی کے زندگی میں موت سے پہلے 3 رشتہ داریاں اللہ ہر انسان کو دیتے ہیں، ایک دادیالی، ایک نانیالی رشتہ داری اور ایک سسرالی رشتہ داری۔ یا تو آپ کا دادیال ہے، والد صاحب کی طرف کا جو خاندان ہے، یا تو آپ کی امی کی طرف کا نانیال والا خاندان ہے، یا تو آپ کے بیوی کا آپ کے سسرال والا خاندان ہے۔ یہ 3 خاندان انسان کو ملتے ہیں۔ اگر آپ کے ان تینوں خاندانوں میں سے کسی سے آپ کی بات چیت بند ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آج کی رات میں وہ فلائٹ پکڑ کر وہاں خانہ کعبہ کر جائے، وہاں کے غلاف کو پکڑ کر سجدے کی حالت میں بھی دعا کرے گا تو اللہ اس سے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جو آدمی اپنی رشتہ داری کو توڑ لیتا ہے، اللہ بھی اپنی رحمت کا رشتہ اس سے توڑ لیتے ہیں، کیونکہ رشتہ داری اللہ کے نزدیک ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ کل قیامت کے دن جیسے اللہ نے میری روحوں کو یہ جسم عطا فرمایا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رشتہ داری کو بھی جسم عطا کریں گے، اور وہ رشتہ داری اللہ کے عرش کو پکڑ کر کہے گی من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اے اللہ جس نے مجھ سے جوڑا، یعنی رشتہ داری کہتی ہے جس نے مجھے جوڑ کر رکھا، آج اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو جوڑ لیجیے، اور جس نے رشتہ داری کو یعنی مجھ کو توڑ دیا، اے اللہ آج آپ اس سے رحمت سے رشتہ توڑ لیجیے۔ ہمارے خاندان میں کتنے لوگ ہیں جن سے ہم ناراض ہیں یا کوئی ہم سے ناراض ہے؟
اگر ہم کو کسی نے تکلیف دیا تھا ہم اس کو معاف کر دیں، اگر ہم نے کسی کو تکلیف دیا تھا ہم اس سے معافی چاہ لیں۔ معافی چاہنا یہ چھوٹا بننے کی علامت نہیں ہے، معافی مانگنا بڑے ہونے کی علامت۔ معافی مانگنا کس بات کی علامت ہے؟ بڑے ہونے کی علامت ہے، اخلاق کے اونچا ہونے کی علامت ہے، خاندانی ہونے کی علامت ہے۔ ہاں، ایک آدمی معافی مانگ رہا ہے تو اللہ سے ڈر کر، اللہ کے خوف میں وہ اللہ کے لیے چھوٹا بن رہا ہے۔ حدیث میں بات ملتی ہے جو بندہ اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ کل قیامت کے دن پوری دنیا والوں کے سامنے اس کو عزت دلائے گا۔ اپنے پارٹنروں سے اگر رشتہ ٹوٹا ہوا ہے ان سے معافی تلافی کریں، اپنے خاندان والوں سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو ان سے معافی تلافی۔ معافی تلافی کیا ہے؟ ان کا حق ضائع کر کر معافی مانگنے والا معافی چاہنے والا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دو پارٹنر مل کر کاروبار کر رہے تھے، ایک پارٹنر کو ایک آدمی نے دھوکہ دیا، دھوکہ دے کر پیسے لے لیا اور وہ ہر سال حج عمرے پہ جا رہا ہے۔ اللہ سے دیکھیے، لوگ تکلیف انسان کو دیتے، معافی اللہ سے چاہتے۔ اللہ کہہ رہا ہے تکلیف تو تم نے مجھ کو نہیں دی نا، تکلیف تو تم نے میرے بندوں کو دی ہے، لہذا پہلے تم میرے بندوں سے معافی۔ جس کو آپ نے تکلیف دیا ہے پرسنل اس سے آپ معافی مانگیا، اگر وہ دور رہتا ہے تو فون سے معافی چاہ لیجیے، وہ قریب رہتا ہے تو اس کے گھر پہ جا کر اس سے معافی مانگیا۔ اگر آپ نے کسی کو تکلیف دیا ہے، اگر آپ کو کسی نے تکلیف دیا ہے آپ اس سے بات کر لیجیے۔ آج ہمارے یہاں معمولی باتوں پر رشتہ داری توڑی جاتی ہے۔ شادی میں ایک آدمی نہیں آیا، رشتہ داری توڑ لی گئی اس سے۔ آپ کے گھر کی کوئی خوشی میں کوئی بندہ نہیں آیا، اس سے آپ نے رشتہ توڑ لیا آپ نے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں رشتہ داری توڑی جاتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، رشتہ داری توڑنے کی چیز نہیں ہے، جوڑنے کی چیز ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے اللہ اس کو مرنے سے پہلے مالدار بنائے، اور جو آدمی چاہتا ہے دنیا میں لمبی عمر گزار کر جائے۔ لمبی عمر جس کو ملے، خوب مال اگر کسی کو ملے، اللہ کے رسول نے ایک نسخہ بتلایا ہم کو، وہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو۔ اپنے رشتہ داریوں کو کیا کرو؟ جوڑ کر رکھو۔ ان سے محبت کرنا، ان سے ملنا، ان سے ملاقات کرنا، خاندان کے بوڑھے لوگ ہیں تو ان کے پاس پہنچنا، ان سے دعائیں لینا۔ اپنے رشتہ داریوں کو اس طرح جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ رشتہ داری جوڑنا یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، اور آج کی رات میں اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں فرمائیں گے جس نے اپنے رشتہ داری کو کیا کر لیا ہے؟ توڑا ہوا ہے۔ اس لیے اگر رشتہ داری، اگر ماں باپ کو دوسرا وہ آدمی ہے جس کو آج کی رات میں اللہ معاف نہیں کریں گے، وہ اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے والا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہم ان سے جا کر، اگر ہم نے ان کو ستایا ہے تو معافی چاہیے، ہم ان سے معافی مانگیں، کیونکہ ہمارا نصیب دنیا کا ان کی دعاؤں سے جڑا ہوا ہے، بلکہ دنیا تو دنیا، آخرت کی جنت بھی انہی کی وجہ سے ملنے والی ہے۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ آپ کے والد جنت کا دروازہ ہے، الاب باب الجنہ، کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، والام تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی۔ آپ کی دنیا کا نصیب اور آخرت کی جنت یہ دونوں ماں باپ کی خدمت سے اللہ نے جوڑ کر رکھی۔ اللہ معاف فرمائے، آج کا ماحول بچوں کا ایسا ہو گیا ہے، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے نوجوان اولاد تیار ہی نہیں ہے۔ یا تو شادی کے بعد علیحدہ ہے، دیکھیے علیحدہ شادی کے بعد رہنا گناہ نہیں ہے، ماں باپ کا حق ادا نہ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ جسمانی حق، ان کی خدمت کی جائے، ان کے پیر دبائے جائے، اور ان کی دوائی کا خرچ ہم اٹھائیں، ان کے ساتھ کچھ بیٹھیں، ہم ان کے ساتھ خوشی کے لمحات گزاریں۔ ایک کارگزاری آئی ہے امریکہ کی، ایک خاتون، ایک ماں نے عدالت کے اندر ایک مقدمہ دائر کرایا کہ میں، اب اس کا بیٹا ڈاکٹر ہے، اتنا مصروف رہتا ہے کہ ماں کو ٹائم نہیں دے رہا۔ اس نے مقدمہ دائر کرایا عدالت کے اندر کہ میرا بچہ جتنا ایک پیشنٹ کو فیس لے کر ٹائم دیتا ہے، میں بھی اپنے بچے کو اتنے پیسے دے کر اتنا ٹائم لینے کے لیے تیار ہوں، کم از کم اتنا ٹائم تو مجھے میرا بچہ دے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ملاقات نہیں کر رہے ہیں۔ اوپر سے ظلم یہ ہے، بچے اگر باہر چلے گئے ہیں اور باہر کی دنیا کا ذوق ان کو لگا ہوا ہے تو بوڑھے ماں باپ اللہ معاف فرمائے گھروں میں سڑ رہے ہیں، دواخانوں کو لے جانے والا کوئی نہیں، زومیٹو والا کھانا لا کر دے رہا ہے، ریپیڈو والا ہاسپٹل لے جا رہا ہے۔
نہیں میرا عزیز دوستو، دنیا اور پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں آپ۔ پیسہ مل بھی جائے گا، پیسہ مل جائے والدین نہ رہیں، کیا کریں گے آپ؟ پیسہ تو مل جائے گا، اگر والدین ہی نہ رہیں آپ کے گھر میں تو وہ گھر کیسے رہے گا؟ وہ اللہ معاف فرمائے، وہ قبرستان سے بدتر وہ گھر ہے جس گھر میں ماں باپ نہ ہوں، ان کی دعائیں نہ ہوں، ان کا آنا جانا نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کا احترام کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری ماں، میرے 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے وہ انتقال کر گئی، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میرے ماں کی میں اتنی خدمت کرتا۔ نماز میں ہو، میری ماں نے کہا بیٹے محمد آ جا ادھر، تو میں نماز توڑ کر میں اپنی ماں کی ہاں کا جواب دیتا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نماز جیسے عمل کو میں توڑتا، پھر جا کر اپنے ماں کی بات سنتا، پھر وہ کام کرتا، پھر آ کے میں نماز پڑھتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا جب میری عبادت سے تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ہمارے ماں باپ کو ٹائم دے، ان کے پاس بیٹھیں۔ ماں باپ کو آپ کے پیسوں سے خوشی نہیں ہوتی، یاد رکھیے آپ، کیونکہ انہوں نے تو آپ کو پیسے لگا کر اتنا بڑا کیا ہے آپ کو، ان کو پیسوں سے محبت نہیں آپ کے۔ یاد رکھیں ایک بات، گہری بات، اکثر ماں باپ کو آپ کے پیسوں سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جاتی ہے۔ اگر ان کے پاس آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں، سب سے بڑی دولت آپ کے ماں باپ کو یہی ہے بس۔ ماں باپ اور بچوں کا رشتہ بالکل الگ ہے دنیا میں، بالکل الگ ہے دنیا میں رشتہ۔ آپ 1 کروڑ روپے لے جا کر اپنی ماں کو دیں گے تو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا آدھا گھنٹہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے پیر دبانے سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی قدر کریں، ان کا عزت کریں، ان کا احترام کریں۔ اگر ماں باپ زندے ہیں تو ان کی قدر کر لیں، مرنے کے بعد ان کے نام پر رونے سے فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں آپ اتنے بچے ایسے ہیں میں جانتا ہوں جن کی وجہ سے ماں باپ کو شوگر آئی ہے، جن کی وجہ سے ماں باپ ڈپریشن کے شکار ہیں، جن کی وجہ سے ماں باپ کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے۔ حرکتیں کچھ ایسی ہیں بچوں کی، نہ کرے، نوجوان ہے تو کماتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، ذہنی ٹینشن ماں باپ کو اس درجہ دیے ہوئے ہیں، وقت سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اپنے بیماریوں کی وجہ سے، اور بیماریاں بھی جو آ رہی ہیں وہ بچوں کی تکلیفوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیں آپ اپنے ماں باپ کو آپ اللہ کے پاس جلدی پہنچا رہے ہیں، یاد رکھیں آپ اپنی بدنصیبی کے دن بھی بہت جلدی آ رہے ہیں۔ وہ بچے کبھی دنیا میں سکھ کے ساتھ رہ نہیں سکتے جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں پر ذمہ داری ہے، وہ اپنے ماں باپ اگر زندے ہیں تو ان کی بہت قدر کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کے جسمانی خرچوں کو اٹھائیں، ان کا مالی خرچہ ہم برداشت کریں۔ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے خبر پر جائیں، ہر جمعہ جا کر کچھ قرآن پڑھ کر آئیں، کچھ دعا کریں، ہم ان کے روزے رکھیں، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کریں، ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرنے۔ آج کی رات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آج کی رات آپ مسجد میں یا گھر میں بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے نام پر، اپنے خاندان کے مرحومین کے نام پر قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کریں، استغفار کر کے ایصال ثواب کریں، یاسین پڑھ کر ان کے نام سے ایصال ثواب کریں۔ اگر ماں باپ جن کو دنیا سے چلے گئے تو ان پر یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابیہ ہے، آگے کہا ہے رسول اللہ میں نے میرے ماں باپ کو بہت تکلیف دی تھی، اب وہ تو دنیا سے چلے گئے، اب مجھے توبہ کی توفیق ہوئی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے ماں باپ کے جو رشتہ دار زندہ ہیں یا ان کے جو دوست زندہ ہیں ان کے ساتھ تو صلہ رحمی کر، ان کے ساتھ صلہ رحمی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا جو پیدل جا رہا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو جب دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے۔ وہ آدمی سیدھا سادہ آدمی تھا، کوئی بڑا کروڑپتی کھربپتی آدمی تھا، معمولی آدمی تھا، پیدل جا رہا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، بہت بڑے آدمی، علم کے اعتبار سے بھی بہت بڑے آدمی ہیں، مقام کے اعتبار سے بھی بہت اونچے آدمی۔ جب دیکھا کہ وہ شخص جا رہا ہے فوراً اپنی سواری سے اتر کر وہ سواری ان کو دے دیا، سر پہ جو پگڑی تھی وہ آدمی کو پہنا دیا۔ لوگوں نے دیکھا اور بہت سارے کپڑے اور بہت سارا مال دیا، تو جب لوگوں نے یہ حال دیکھا تو لوگ کہنے لگے آپ کو اتنا دینے کی کیا ضرورت تھی، آپ نے اس کو اتنا دیا، ضرورت سے زیادہ آپ نے اس کو عطا کر دیا۔ تو وہ شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ میرے والد کے ملنے جلنے والوں میں، میرے والد تو دنیا سے چلے گئے اور یہ میرے والد کے دوستوں میں سے، اور رسول اللہ نے فرمایا
تم اپنے والد کے گزرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے، اللہ اس کا ثواب آپ کے والد کو عطا کرے۔ یہ بھی توبہ کی ایک شکل ہے۔ اس لیے ماں باپ اگر باحیات ہیں ان کی قدر کر لیں، یہ ایسا تحفہ ہے دنیا میں، یہ دوبارہ لوٹ کر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ بیوی کا انتقال ہو جائے تو نکاح دوسرا ہو سکتا ہے، اولاد دنیا سے چلی گئی تو دوسری اولاد مل سکے، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں گے دوبارہ نہیں ملے۔ خدا نے بس ایک ہی مرتبہ ان کو بنایا ہے، دوبارہ پھر دنیا میں آپ کو خبروں میں تو ملیں گے، اوپر نہیں ملیں گے آپ۔ اس لیے ان کی قدر کریں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی کیا کریں؟ دعائیں لیں، اور ان کے لیے دعا کریں گے وہ کہہ کر قرآن نے ہم کو دعا سکھلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرماؤ دونوں پر، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری تربیت فرمائی۔ اس لیے بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا میرا رزق تنگ ہو رہا ہے، کما رہا ہوں تو پیسے بس نہیں ہو رہے، ضروریات ان پیسوں سے پورے نہیں ہو رہے۔ کہنے لگے وہ اللہ والے، شاید تو نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بات یہی تھی، جب اس آدمی نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیا، ان کے نام سے ایصال ثواب کرنا شروع کر دیا، اللہ نے پھر اس کے رزق میں برکت عطا کی۔ تو آج کی رات میں اللہ اس شخص کے بھی گناہ کو معاف نہیں کریں گے جو اپنے ماں باپ کو ستانے والا ہے۔ اس لیے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، جوڑ لیجیے، اللہ کے لیے جوڑ لیجیے اپنے۔ اللہ اگر رشتہ داری کے لیے آپ چھوٹے بن جائیں، اللہ کے نظر میں بڑے ہیں۔ ماں باپ کو ستائے ہوئے ہیں، ماں باپ سے ڈائریکٹلی معافی مانگیں، ان کے پاس جا کر معافی مانگیں۔ اللہ کے رسول نے ماں باپ کا کیا مقام بتلایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، اویس عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، صحابہ کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا وہ صحابی وہ نہیں کہلاتے ہیں، بلکہ جنہوں نے رسول اللہ سے ملا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ان کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ صحابی کا مقام بڑا ہوتا ہے، ولی کا مقام کم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے بات بتلائی، اے عمر، اے علی، میرے زمانے کے بعد ایک آدمی آئے گا مکہ کو حج کرنے کے لیے، اس کا نام ہوگا اویس۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اویس۔ میں نہیں ملوں گا، اس نے مجھ سے نہیں ملا۔ وہ جب میرے پاس آنا چاہ رہا تھا تو اس نے یوں کہہ کر انکار کر دیا، اللہ کے رسول میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آ سک رہا ہوں کہ میری بوڑھی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ سے ملاقات اس وجہ سے نہیں ہوئی، ماں بیمار ہے، اور اگر میں رسول اللہ کے پاس جاؤں گا تو میری ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میں تو دنیا میں چلا جاؤں گا، ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، وہ قرن کا رہنے والا ہوگا۔ یمن میں ایک جگہ ہے قرن، جیسے پورا تلنگانہ کے اندر حیدرآباد جیسا، ایسا ہی قرن، وہاں سے ایک آدمی آئے گا یمن کا رہنے والا، وہ قرن کے گاؤں سے ہوگا۔ اے عمر، اے علی، جب وہ آ جائیں گے ان سے ملاقات کر کے ان سے دعا کروانا۔ اس کو کہہ رہے عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ ہے شیطان جس راستے سے گزرتا تھا تو پھر اللہ، حضرت عمر جس راستے سے گزرتے تو شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ کے مطابق 12 آیتیں قرآن مجید میں اللہ نے اتاری۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو میرے بعد اللہ حضرت عمر کو نبی بناتے۔ یہ مقام ان کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب اویس آ جائیں گے تو ان سے دعا کرا۔ علی سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ جو داماد ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے دعا کراؤ، کیونکہ اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے۔ تو ماں باپ کی جو خدمت کرتے ہیں نا، یاد رکھے ان کو اللہ ضرور دنیا نصیب فرماتے ہیں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ آپ ان سے دعائیں مت کروائیے، اپنے ماں باپ زندہ ہے آج چلے جائیے ان کے پاس، ان سے دعا کروا لیجیے، ان کی خدمت کر دیجیے۔ دیکھیے دعا کروائی نہیں جاتی ہے، دعا لے لی جاتی ہے۔ خدمت ایسی کر دو تم ان کی، دل سے وہ تم کو دعا دے۔ تو آج کی رات میں اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے تو ان کو راضی کر لو، رشتہ ٹوٹا ہوا ہے تو جوڑ لو۔ اسی طرح اگر کوئی شراب کا نشے کا عادی ہے تو اپنے شراب سے وہ توبہ کرے، کوئی ظلم کر رہا ہے اپنے ظلم سے توبہ کرے، کوئی شرک میں مبتلا ہے اللہ کے ساتھ تو اپنے شرک سے وہ توبہ کرے، کیونکہ آج کی رات میں اللہ مشرک کو معاف ہے۔ اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اللہ کے غیر سے مانگنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرتا دھرتا سمجھنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اس لیے اپنے آج کی رات کو عبادت والی بنائیں۔ آج کی رات میں کوئی خاص عبادت نہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا نہیں، بلکہ حسب استطاعت استغفار پڑھیے، چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کر لیجیے۔ جو آپ کے سر پر بوجھ اور قرض کا حصہ ہے، آپ اس کے بوجھ کو، قرض کے بوجھ کو اتارنے کی کوشش کریے، اور جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں
اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس مہینے کے اندر چھوٹے ہوئے روزوں کے قضا کر لیا کریں، روزہ جو ہمارے گزشتہ رمضان کے چھوٹے ہیں اس کی قضا کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے مہینے کا ایک روزہ اگر کسی نے چھوڑ دیا، زندگی بھر اگر اس کی قضا کرے گا تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ ہم چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، چھوٹی ہوئی نمازوں کے آج رات میں ہم کیا کریں، اہتمام کر کے اپنی نمازوں کو دوہرا لیں اور استغفار کی خوب کثرت رکھیں۔ آج ٹوٹی ہوئی رشتہ داری ہے تو اس کو جوڑ لیں اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں۔ حتی الوسع عشاء کی نماز پڑھ لیں اور فجر کی نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ کو جاگنا نہیں ہے مت جاگیں، مسئلہ نہیں۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، پھر فجر کی نماز آپ نے مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھ لی، پوری رات جتنے لوگوں نے عبادت کی ہے ان سب کا ثواب اللہ آپ کو عطا کرے۔ حدیث میں بات ملتی ہے جس نے عشاء کی نماز پڑھ کے سویا اس کو آدھی رات کا ثواب، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی اس کو مکمل رات کا ثواب اللہ عطا کرے۔ اور پھر کل کا روزہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے رسول باضابطہ روزہ رکھتے تھے، پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اللہ کے رسول، 15ویں شعبان کے بعد جو 16واں دن آتا ہے اس کا دن کا بھی اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا آپ روزہ کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا آج کی رات میں اللہ میرے فیصلے کرنے والے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے فیصلے ہو رہے ہوں میں روزے کی حالت میں اللہ کے پاس پہنچوں، اس لیے روزے کا اہتمام تاکہ اللہ کو ہم پر رحم آئے۔ اور آج کی رات تقدیر لکھی جائے گی، فرشتوں کی ہینڈ ورک کی جائے گی، ہم اللہ سے منائیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اپنے نصیب کو بنانے کی دعائیں مانگیں ہم، اور نصیب جاتا ہے ماں باپ کی دعاؤں سے، ان کے پاس جا کے اپنے نصیب کو صحیح کروانے کی ہم کوشش کریں، اپنے مولا سے تعلق اچھا کریں اور استغفار کا اہتمام کریں۔ کم از کم رات کے شروع حصے میں تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر رات کے 3 بجے اٹھ کر تہجد، توبہ، استغفار میں لگ کر فجر کی نماز اگر آپ جاگ لیں گے تو انشاءاللہ آج کی رات کا بہت بڑا خیر آپ کے حصے میں آ جائے گا۔ اللہ سے دعا مانگیں اللہ مجھ کو اور آپ کو آج رات میں جتنے لوگوں کو اللہ اپنے جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، اللہ ہمارے رشتہ داروں میں، دوست و اقارب میں جتنے لوگوں کے ماں باپ گزر چکے ہیں اور جتنے ان کے خاندان میں ہمارے امت مسلمہ کے مرحومین اللہ آپ تک پہنچ چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، جو زندے ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے، آج رات کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی مغفرتوں سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اللہ بہترین قسمت، عافیت والی قسمت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بدترین قسمت سے اور بدترین شرارت والی فتنے والی قسمت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ قیامت تک کے آنے والے کے مسلمان کو توحید کا علمبردار بنائے، زندگی قرآن و سنت پر چلتے رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔